إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله في مقام الآخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے صرف چند دن بعد بعض روایتوں میں 9 دن کا تذکرہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑا ہے اور ڈرایا ہے. فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. عقیدہ آخرت انسان کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جب کوئی شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے کردار میں، اس کے عمل میں، اس کے معاملات میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے رسم و رواج میں تبدیلی پائی جاتی ہے. اور جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جس کا آخرت پر یقین کمزور ہوتا ہے، جو اس بات کو نہیں مانتا کہ مجھے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، یا شک اور شبہ میں رہتا ہے، وہ شکوک اور شبہات کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کا کردار بھی بدل جاتا ہے. وہ لوگوں پر زیادتیاں کرتے ہوئے سوچتا نہیں کہ مجھے حساب دینا ہوگا. وہ کسی کو تنگ کرتے ہوئے، کسی کو ستاتے ہوئے، کسی کا مال کھاتے ہوئے یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ مجھے اٹھ کر اس کا جواب دینا ہوگا. تو عقیدہ آخرت انسان کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے. مشرکین مکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. ابی بن خلف ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی ہڈی تھی. اس ہڈی کو یوں ہاتھ سے مسلتا ہے اور پوچھتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا قل یحییھا الذی، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا تھا، جس نے اسے پہلی بار تخلیق کیا تھا وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا. تو آخرت یقیناً آنے والی ہے اور ہم یہ چیز پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن انسان اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے اس زندگی کے اندر کبھی شیطان اسے وسواس میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی نفس امارہ اسے بہکا دیتا ہے، کبھی یہ حالات اسے غفلت کی طرف ڈال دیتے ہیں. ہمیں بار بار یہ تنبیہ اور نصیحت جو کی جاتی ہے اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، ہمیں متنبہ کیا جاتا ہے، ہمیں تیار کیا جاتا ہے
کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جس دن سے ڈرا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ یہ ایک دن ہماری زندگی کے جو شب و روز ہیں اس کی مقدار 24 گھنٹے ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد دن تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ دن جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور جب وہ دن قائم کیا جائے گا تو وہ ایسی ہولناکی ہوگی، یسأل ایان یوم القیامہ، انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب آنکھیں چندھا جائیں گی، دیکھنے کی صلاحیت بہت دور تک چلی جائے گی، اور چاند کو گہن لگا دیا جائے گا، اس کی روشنی کو چھین لیا جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ وہ دن جس دن کے متعلق اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت شدید ہوگا، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں لے آؤ، اللہ کا ڈر لے آؤ، تقوی لے آؤ۔ جس دن ہر دودھ پلانے والی یوم ترونھا ترضع کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، لوگ مدہوش نظر آئیں گے، نشے میں نظر آئیں گے، جیسے انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے، گرتا ہے، اڑتا ہے۔ یہ مدہوشی نشے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ لوگوں کو مدہوش کر دے گا۔ یہ مدہوشی اللہ کے عذاب کی بنیاد پر ہوگی۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، تو انسان کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے ہماری آرام گاہ سے اٹھا دیا، کس نے مرکز سے اٹھا دیا۔ مرکز اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں پر انسان آرام کرتا ہے، جہاں پر انسان سکون لیتا ہے۔ لیکن ایک شخص قبر سے جب اٹھے گا، قبر کی ہولناکی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب میدان محشر کا منظر اس کے سامنے ہوگا، وہ پوچھے گا من مرقدنا، ہمیں مرکز سے کس نے اٹھا دیا۔ وہ میدان محشر کے مناظر کو دیکھ کر قبر کو مرکز سمجھ رہا ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم اس سے پہلے تو سکون اور اطمینان تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب سے سور کو پیدا کیا ہے، اسرافیل کو سور دیا ہے، وہ سور منہ میں لگا کر کھڑے ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے، جامعہ ترمذی میں بھی یہ بات موجود ہے، اسرافیل کی نگاہ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کا امر آئے، اللہ کا حکم آئے اور سور میں پھونک مار دی جائے۔ وہ نگاہ بھی نہیں جھپکاتے، پلک بھی نہیں جھپکتے کہ ایسا نہ ہو اللہ کے امر میں، اللہ کے حکم پر عمل میں تاخیر ہو جائے۔ اور جب اللہ کا امر آئے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، زمین و آسمان کی ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، اس پر موت طاری ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام مخلوق کو موت دے دے گا، فرشتے بھی مر جائیں گے، حاملین عرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے، ابھی ان کو موت نہیں آئے گی، اسرافیل کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت فرشتے سے پوچھے گا من بقیہ، کون باقی ہے؟ فرشتہ کہے گا اللہ تیری ذات باقی ہے، اور وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے وہ باقی ہیں، باقی ساری مخلوق کو موت آ چکی۔ پھر حاملین عرش اللہ انہیں بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اسرافیل کو بھی موت دے دے گا، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، پھر اللہ اکیلا بچے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے
کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے رب کی ذات باقی بچے گی۔ اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ این المتکبرون، کہاں ہے سرکش لوگ؟ این الملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں ہے یہ سرکش متکبر تکبر کرنے والے جو زمین پر کبھی کسی نام سے آتے تھے، کبھی کسی نام سے آتے تھے، کبھی کسی صورت میں آتے تھے، لیکن آج اللہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں، آج کوئی جواب دینے والا نہیں۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کا اختیار ہے؟ آج کس کے پاس طاقت ہے؟ لیکن آج بولنے کی صلاحیت کسی کے پاس نہیں، آج جواب دینے کی قوت کسی کے پاس نہیں۔ اللہ رب العزت خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلا اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کسی کو بولنے کی ہمت نہیں، کسی کے پاس بولنے کی طاقت نہیں۔ اللہ رب العزت لوگوں کو پھر کھڑا کرے گا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے بشیر، اس وقت تیری حالت کیا ہوگی جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ حساب و کتاب شروع نہیں کرے گا؟ اور یہ کھڑا ہونا 300 سنہ، 300 سال تک لوگ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے، لیکن اللہ حساب و کتاب شروع نہیں کرے گا۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ انسان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، اس کے قدموں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور مئی اور جون کی گرمی ہو، ہم اس زمین پر قدم نہیں رکھ سکتے، ننگے پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس وقت سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کوئی گردن تک پسینے میں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ یہ حالات کیا ہیں؟ گھبراہٹ ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کیفیت ایسی ہوگی، حالات ایسے ہوں گے، تو لوگوں کو تو شرم آئے گی، لوگوں کو تو حیا آئے گی، ایک دوسرے کو بے لباس دیکھیں گے، کیسے گوارا کریں گے؟ آپ نے کہا عائشہ، اس وقت اس دن کی ہولناکی ایسی شدید ہوگی، کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا خیال بھی نہ ہوگا، احساس بھی نہ ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب شروع نہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس پسینے کی تکلیف اتنی شدید ہوگی کہ انسان اللہ سے کہے گا، اللہ اس پسینے سے نجات دے دے، چاہے جہنم میں ڈال دے، چاہے آگ میں ڈال دے، لیکن اس پسینے سے بچا لے۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ حساب و کتاب تو شروع کرے، اللہ رب العزت بندوں کے معاملات کا فیصلہ تو کرے۔ لوگ اس پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، آپ ابو البشر ہیں، آپ وہ شخص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جنہیں اللہ نے عزت دی، اللہ نے اکرام دیا، جن کی اللہ نے تکریم کی، فرشتوں سے اللہ نے سجدہ کروایا، بغیر عمل کے اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ سے سفارش کیجئے، صرف سفارش کا سوال ہے، اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، اللہ لوگوں کے معاملات کے درمیان فیصلہ کرے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے، آج اللہ بہت غصے میں ہے، ایسا غصہ اللہ کو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا اور آج کے بعد کبھی نہیں آیا گا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے مجھے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آج اگر اللہ سوال کر لے گا، اللہ مجھ سے پوچھ لے گا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ بھی منع کر دیں گے، آپ کہیں گے میں نے اللہ سے اپنے بیٹے کی سفارش کا سوال کیا تھا، اگر آج اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟
آج اللہ بہت غصے اور غضب میں ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اولو العزم پیغمبر بھی انکار کر دیں گے۔ آج اللہ سے بات کرنے کی جرت کوئی نبی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ آج اللہ کو بہت غصہ ہے، آج اللہ بہت غضب میں ہے۔ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے آپ اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ سے گزارش کیجئے کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب تو شروع کرے، لوگوں کے معاملات دیکھے، اللہ رب العزت لوگوں کا حساب کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں اللہ سے سفارش کروں گا، اور آپ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے، جو اس وقت اللہ رب العزت آپ کو سکھلائے گا۔ یہ سجدہ بہت طویل ہوگا، پھر اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع کرے گا۔ یہ حساب و کتاب کیسے شروع ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اٹھائیے قرآن مجید سورہ فجر، اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس دن تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، صف باندھ کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت میدان محشر میں آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ ہم کوئی تعویل بیان نہیں کرتے، کوئی تشریح بیان نہیں کرتے، ہم ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ ویسے آئے گا۔ اللہ آئے گا، فرشتے آئیں گے، اور اللہ رب العزت لوگوں سے حساب و کتاب لے گا۔ ایک مقام پر اللہ اپنی کرسی کو رکھ دے گا، اور اللہ جنوں اور انسانوں سے خطاب فرمائے گا اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، میں نے تمہیں جب سے پیدا کیا تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا، تمہارے اقوال کو سن رہا تھا، فانصتوا علیہ، لیکن میں تمہارے لیے خاموش رہا۔ آج تمہیں حساب دینا ہوگا۔ انسان اپنے داہنی طرف دیکھے گا آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا آگ نظر آئے گی، اور یہ حساب و کتاب، یہ سوال و جواب کس سے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ حساب و کتاب امتوں سے بھی ہوں گے اور انبیاء اور رسولوں سے بھی ہوں گے، جن کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا ان سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بندہ براہ راست اللہ سے بات چیت کرے گا۔ اللہ رب العزت کہ جب تک سوالوں کے جوابات بندہ دے نہیں دے گا اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا زندگی کہاں گزاری تھی، یہ زندگی کے شب و روز کہاں گزارے تھے؟ آج ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری زندگی ہماری مرضی سے ہے، جہاں مرضی گزار لیں، جیسے مرضی گزار لیں، جہاں مرضی بیٹھ جائیں، جو چاہیں کر لیں۔ لیکن قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہوگا، اللہ رب العزت ایک ایک دن کا حساب لے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ سوچئے اللہ رب العزت جب حساب لے گا انسان کی کیفیت کیا ہوگی، انسان کی حالت کیا ہوگی۔ آج اگر ہمیں دنیا کے کسی جج کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے، ہائی کورٹ کا جج ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور انسان وہاں چرب زبانی سے کام لے لیتا ہے، وہاں اس کے حمایتی ہوتے ہیں، اس کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی چرب زبانی نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا، اور بندہ اگر انکار کرے گا، بندہ اگر اس بات کو نہیں مانے گا، تو اللہ رب العزت بندے پر ایسی حجتیں قائم کرے گا، ایسے دلائل لے کر آئے گا کہ انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وہ سسٹم، وہ نظام اس قدر مضبوط بنایا ہے کہ آج کے دور کے اندر جب انسان ان آیتوں کو پڑھتا ہے، ان آیتوں کو سمجھتا ہے، قرآن کی صداقت پر اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اس کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے پاس فرشتوں کو رکھا ہے جو اس کے عمل کو نوٹ کرتے ہیں، اس کی باتوں کو لکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، اس کے عملوں پر گواہی دیں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان
اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالنے کے لیے بعد میں تیار ہوتا ہے، فرشتہ لکھنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس کا نامہ اعمال دے گا، جو کچھ فرشتوں نے لکھا اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اس سے فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب پڑھ لے، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو اپنا محاسب خود ہی ہے، اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے، آج کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی اور کی حاجت نہیں۔ انسان جب اس کتاب کو دیکھے گا، اس نامہ اعمال کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر بات وہ تنہائی میں تھی، وہ خلوت میں تھی، وہ لوگوں کے درمیان تھی، وہ لوگوں سے چھپ کر تھی۔ انسان نے کوئی عمل کیا، کوئی فعل کیا، انسان بھول گیا، لیکن اس کتاب میں لکھا ہوا پائے گا، جب لکھا ہوا سامنے آئے گا تو پکار اٹھے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی، ہر بات اس کتاب میں موجود ہے۔ انسان کیسے انکار کر سکے گا، کیسے مکر سکے گا؟ اللہ رب العزت اور دلیل اس پر پیش کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دروازوں کو بند کر لیتا ہے، دائیں اور بائیں دیکھتا ہے، کوئی دیکھنے والا تو نہیں، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، لیکن انسان بھول جاتا ہے جس زمین پہ وہ کھڑا ہے، جس کمرے میں وہ بند ہے، اللہ رب العزت اس زمین کو، اس کمرے کو قیامت والے دن اس کے خلاف حجت بنا کر لے آئے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اپنے حالات بیان کرے گی۔ یہ زمین بولے گی اللہ اس بندے نے میری پشت پر فلاں دن یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطی کی تھی۔ انسان کیسے مکر سکتا ہے، کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت اس کے اپنے جسم سے ہی گواہی دلوائے گا۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم قیامت والے دن اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلم ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، پیر گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ اللہ ان ہاتھوں سے یہ گناہ کیا تھا، یہ کام کیا تھا، ان پیروں سے یہ گناہ کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن انسان کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور جو سب سے پہلے گواہی پیش کی جائے گی وہ انسان کی ران کی ہوگی، انسان کی ران اس کے خلاف گواہی دے گی۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے کس گناہ کا تذکرہ ہے، ران کس گناہ کی گواہی دے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو مجھے ضمانت دے دو چیزوں کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، جو دو رانوں کے درمیان ہے، ان دو چیزوں کی ضمانت جنت کی ضمانت ہے۔ لیکن قیامت والے دن گواہی کے لیے سب سے پہلے انسان کی ران پیش ہوگی۔ انسان اپنے اعضاء سے کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان کہے گا میرے خلاف کیوں ہو، کیوں بول رہے ہو، میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ وہ اعضاء جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ ذات جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس ذات نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، بولنے کی طاقت دی۔ اللہ بلوانا چاہے ہاتھوں کو بلوا دے، اللہ بلوانا چاہے پیروں کو بلوا دے، اللہ بلوانا چاہے رانوں کو بلوا دے، اور نہ بلوانا چاہے۔ آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے منہ میں زبان بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، دانت بھی ہے، جبڑا بھی ہے، گلا بھی ہے، لیکن گونگے ہیں، بول نہیں پاتے۔ اللہ نے سارے اعضاء دیے ہیں، سارا سسٹم بنایا ہے، لیکن قوت گویائی نہیں دی، بولنے کی صلاحیت نہ دی، تو انسان کیسے انکار کر سکے گا، کیسے مکر سکے گا؟ اللہ کے سامنے اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ اللہ پوچھے گا جوانی کہاں گزاری تھی؟ جوانی زندگی کا وہ عروج، زندگی کا وہ دور جب انسان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، انسان کا وہ دور جس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جوانی اگر اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہوتی ہے، تو اسی دن میدان محشر کے دن
اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ کا سبب بن جائے گی، اور اگر جوانی اللہ کی نافرمانی میں ہوگی تو انسان اللہ کو کیا جواب دے گا، اللہ کے سامنے کیسے عذر پیش کرے گا؟ اللہ رب العزت انسان سے پوچھے گا مال کو کہاں سے کمایا، مال کہاں سے حاصل کیا؟ تیسرا سوال اللہ رب العزت مال کے متعلق کرے گا۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ صرف مال آنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کا محور اور مرکز صرف مال ہوگا، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ آج دوسرے کا حق بھی مارا جا رہا ہے، دوسروں کو تو چھوڑیے، سکے بہن اور بھائیوں کا حق مار کر انسان اپنے مال کو بڑھاتا ہے اور بھول جاتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر کسی شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ لیکن آج دنیا کے اندر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں مال کی فکر ہے، اور یہ مال انسان کے عقیدے کو، انسان کے عمل کو، انسان کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب انسان کی سوچ دین سے ہٹ جاتی ہے، انسان کی سوچ حق سے ہٹ جاتی ہے، انسان کی سوچ حلال سے ہٹ جاتی ہے، تو یہ مال کی زیادتی، حرام مال کی زیادتی انسان کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان 2 چیزیں انسان کے دین کا کرتی ہیں، ایک مال کی چاہت اور ایک عہدے کی چاہت۔ یہ چاہت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ مال اگر حلال سے کمایا جائے وہ لاکھوں اربوں کی تعداد میں بھی ہو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن حرام سے اگر ایک سکہ بھی کمایا جائے تو وہ بھی اللہ کے ہاں گرفت اور پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ سوال کرے گا۔ آج چرب زبانی لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتی ہے، لوگوں کے درمیان تو انسان کا اسٹیٹس معیار وقار بنا سکتی ہے، لیکن قیامت والے دن انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کیا جواب دے گا؟ مال کہاں سے کمایا؟ پھر انسان سے پوچھا جائے گا مال کہاں خرچ کیا، خرچ کہاں پر کیا؟ اللہ رب العزت یہ سوال بھی کرے گا کہ مال کو خرچ کہاں کیا؟ آج اپنی مرضی سے انسان سمجھتا ہے میرا مال ہے جہاں مرضی اڑا دوں، حلال پہ خرچ کروں یا حرام پر خرچ کروں۔ نہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت اس مال کے متعلق پوچھے گا یہ مال کہاں پر خرچ کیا؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، یہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ گھماتا ہے، اس مال کو بھی گھماتا ہے، اس مقام کو بھی گھماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مالدار تھے ان کی اولادیں غریب ہو جاتی ہیں، جو غریب تھے ان کی اولادیں مالدار بن جاتی ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے ہم یہ دن ہیں جو لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا مال خرچ کہاں کیا؟ پھر اللہ 5واں اور آخری سوال کرے گا جو علم تمہارے پاس تھا اس علم پر عمل کتنا تھا؟ آج ہم اپنے علم پر دوسروں کو پرکھتے ہیں، سامنے والے کو پرکھتے ہیں۔ ہم سے فتویٰ لیا جائے سامنے والا کون ہے، ہم فتویٰ دیں گے فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں منافق ہے اور دلیل دیں گے، لیکن اپنے علم پر کبھی اپنے آپ کو بھی پرکھا؟ تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے، اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا ہے، میرا اس پر کتنا عمل ہے، میں اس پر کتنا عمل کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور یہ پیشی کوئی معمولی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر میں آتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا اے عائشہ ما یبکی کی، کس بات نے رلا دیا، کیوں روتی ہو؟ کہا کہ آخرت کو یاد کر کے روتی ہوں۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت والے دن ہمیں یاد رکھیں گے، اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے، سوال کون کر رہا ہے؟ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی بارات اللہ نے آسمان سے نازل کی۔ وہ عائشہ جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، ریشمی رومال میں عکس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی۔ کون عائشہ؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا آپ کو سب سے زیادہ محبت
کس سے ہے؟ آپ نے کہا کہ عائشہ سے. کہا کہ عورتوں کی بات نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ عائشہ کے باپ ابو بکر سے. وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ نے کہا کہ عائشہ قیامت والے دن 3 گھاٹیاں ایسی ہوں گی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی. جب نامہ اعمال تولے جائیں گے, انسان کی نیکیاں اور بدیوں کو تولا جائے گا. جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے, جب انسان کو پل صراط سے گزارا جائے گا, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. آپ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا یا فاطمہ لا اغنی انکی من اللہ شیئا, اے فاطمہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ امام کائنات کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی لخت جگر سے کہہ رہے ہیں. لا اغنی انکی من اللہ شیئا, میں تیرے کام نہیں آؤں گا. کسی اور کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا, ایک نیکی کوئی اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص کی نیکیوں کو بدیوں کو تولا جائے گا, دونوں کا وزن برابر ہوگا. اللہ اس سے فرمائے گا جا ایک نیکی لے کر آ جا, ایک نیکی تیرے پاس آئے گی, تیرا پلڑا بھر جائے گا, وزنی ہو جائے گا, جنت میں داخل ہو جائے گا. اب یہ شخص ایک نیکی کے لیے کبھی اپنی ماں کے پاس جائے گا, کبھی باپ کے پاس جائے گا, کبھی بھائی کے پاس جائے گا, لیکن آج اسے کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. بلکہ اللہ نے منظر کھینچا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, شوہر بیوی سے بھاگے گا کہ یہ شخص مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لے. وہاں ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. جب نامہ اعمال انسان کو دیے جائیں گے, تقسیم کیے جائیں گے, قرآن مجید کا مقام دیکھیے. ہمارے لیے علم کی بات یہ ہے ہم قرآن کو پڑھتے نہیں, قرآن کو سیکھتے نہیں, قرآن کو سمجھتے نہیں. قرآن وہ کتاب ہے جس نے لوگوں کے درمیان انقلاب پیدا کیا. وہ لوگ جس کو قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. لیکن جب اس قوم پر قرآن آیا, اللہ ان سے ایسا راضی ہوا, انہیں صحابہ بنا دیا, ان کے ایمان کو مثالی ایمان بنا دیا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ان جیسا ایمان لاؤ گے پھر ہدایت پر ہوگے. قرآن وہ نقشہ بیان کرتا ہے, وہ منظر بیان کرتا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. حتیٰ کہ انبیاء بھی اپنے اہل بیت کو یاد نہیں رکھیں گے. قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اللہ فرماتا ہے جب نامہ اعمال تولے جائیں گے, وزن کیا جائے گا, انہیں تقسیم کیے جائیں گے, ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, میرا رزلٹ پڑھو, میرا نتیجہ پڑھو. دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو شخص اول آتا ہے کامیاب ہوتا ہے, رشتہ داروں کو بتاتا ہے, دوستوں کو بتاتا ہے, محلے والوں کو بتاتا ہے میں کامیاب ہو گیا, میں پاس آ گیا, میں اول آ گیا. قیامت والے دن بھی وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا فَيَقُولُ, وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, میرا نتیجہ پڑھو. وہ ایک لفظ کہے گا إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ, مجھے یقین تھا میرا حساب ہونے والا ہے. یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں. جب بندے کا اللہ پر یقین ہوتا ہے, آخرت پر یقین ہوتا ہے, بندہ اس یقین کو مانتا ہے, ایمان کو مانتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اس کا کردار بدلتا ہے, اس کا اخلاق بدلتا ہے, اس کے رسم و رواج بدلتے ہیں, اس کے رہن سہن بدلتے ہیں, اس کے معاملات بدل جاتے ہیں. انسان کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ. اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ, بلند و بالا جنت میں عیش کی زندگی گزارو, عیشۃ راضیہ من مانی زندگی گزارو جیسی گزارنا چاہتے ہو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جو چاہو کھاؤ اور پیو, یہ ان ایام کا بدلہ ہے جو دنیا میں گزار کر آئے ہو. اس کے برعکس جس نے اپنا نامہ اعمال گناہوں سے
سیاہ کیا ہوگا، گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو گرایا ہوگا۔ جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ جب اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش مجھے میرا رزلٹ نہ بتایا جاتا، مجھے میرا حساب و کتاب نہ بتایا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، دنیا میں جو موت آئی تھی، مجھ پر موت مسلط ہوئی تھی، وہی موت میرا کام تمام کر دیتی۔ دنیا کے اندر ہزاروں سال کی زندگی چاہنے والا، دنیا کے اندر موت کے نام سے گھبرانے والا، آج خواہش اور آرزو کیا کر رہا ہے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، آج وہ موت مجھے آ جاتی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آیا۔ دنیا کے اندر انسان پھنس جاتا ہے، مصیبت میں آتا ہے، مال دے کر بچ جاتا ہے۔ آج میرا مال ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج میری سلطانی، آج میری بادشاہت، آج میرا بڑا پر وہ میرے کام نہیں آیا۔ انسان کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر میں جیسے بچ جاتا تھا، میں دنیا کے اندر اپنے آپ کو چھڑا لیتا تھا، آج نہ مال کام آ رہا ہے، نہ میری بادشاہت، میری چودراہٹ، میرا وڈیر پن کام آ رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اسے پکڑ لو اور 70 گز زنجیر میں پرو کر جہنم میں ڈال دو۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کو یاد کر کر روتی ہیں کہ قیامت والے دن ہمارا کیا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دعا ہے؟ اللہ ہمارا حساب آسان لینا، اگر حساب ہونا ہی ہے تو آسان کیسا، اگر آسان ہے تو حساب کیسا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عائشہ قیامت والے دن اللہ رب العزت نے بندوں سے سوال کرنا ہے، بندوں سے پوچھنا ہے، اور اللہ نے اگر کسی بندے سے پوچھ لیا یہ کام، یہ گناہ کیوں کیا تھا، اللہ کی کیوں کا، کسی بندے کے پاس کوئی جواب نہیں، وہ بندہ مارا گیا، اور جس کے سامنے اللہ نے اس کے گناہ کو پیش کیا اور اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ بچ گیا۔ یہ گھاٹیاں یقیناً آنے والی ہیں، یہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں۔ میں نے تقریباً تمام باتیں کتب احادیث سے اور قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ انسان غفلت کے اندر ہوتا ہے لیکن نہیں جانتا یہ لباس جو ہم نے پہنا ہے، جس کے بٹن ہم نے بند کیے ہیں، اللہ کی قسم نہیں جانتے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے اتاریں گے یا مرنے کے بعد اسے کاٹ کر اتارا جائے گا۔ انسان دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہوتا ہے اور وہ نہیں جانتا جو کفن وہ پہنے گا وہ مارکیٹ کے اندر بکنے کے لیے آ چکا ہے، وہ کفن دکان پر موجود ہوتا ہے جس کفن کو اس نے پہننا ہوتا ہے۔ تو موت کے لیے تیاری کیجئے، اس دن کے لیے تیاری کیجئے جس دن سے اللہ رب العزت ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جہاں اس دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، وہاں اس دن کی کامیابی کا تذکرہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کی گناہوں کے 99 رجسٹر اس کے پاس ہوں گے،
اور جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہ رجسٹر اتنا طویل ہوگا، اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس سے فرشتوں سے کہے گا دیکھو اس کی کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی اس کے پاس موجود ہے؟ فرشتے کہیں گے ہاں، ایک پرچی ہے، ایک چھوٹی سی پرچی موجود ہے۔ اب یہ شخص پریشان بھی ہوگا کہ یہ پرچی 99 رجسٹروں کا کیسے مقابلہ کرے گی، لیکن اللہ فرمائے گا کہ آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس پرچی کا وزن کرو ان رجسٹروں کے ساتھ۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، وہ پرچی ترازو کے اس دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ جب پرچی ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی تو پرچی کا وزن بھاری ہو جائے گا، رجسٹر کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ وہ چھوٹی سی پرچی 99 رجسٹروں کو ہلکا کر دے گی۔ کہا جائے گا کہ اس پرچی کو کھولو، اس میں کیا ہے؟ جب اس پرچی کو کھولا جائے گا تو اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ یہ شخص گناہوں کے انبار لے کر آیا ہے لیکن توحید کو خالص لے کر آیا ہے، اللہ کے ساتھ شراکت لے کر نہیں آیا، کسی اور کو شریک کر نہیں آیا، یہ درس دیتا رہا، سنتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھام لیا، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے قتل کر دیے جاؤ، چاہے جلا دیے جاؤ۔ گناہوں کے انبار ہیں، گناہوں کے رجسٹر ہیں، تاحد نگاہ گناہ ہی گناہ ہے، لیکن ان گناہوں کے ساتھ جو چیز ہے وہ توحید خالص ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، کسی اور کو حاجت روا نہیں سمجھتا تھا، کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھتا تھا، یہ پیشانی کسی اور کے آگے نہیں جھکاتا تھا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتا تھا، رہبر سمجھتا تھا، رہنما سمجھتا تھا۔ عزت، احترام، مقام، وقار ہر انسان کا ہے، ائمہ کا بھی ہے، محدثین کا بھی ہے، تابعین کا بھی ہے، اماموں کا بھی ہے، لیکن جو رتبہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اس رتبے کے اندر کسی اور کو شریک نہیں بناتے، کسی اور کو وہ رتبہ نہیں دیتے۔ اتباع کے قابل، اطاعت کے قابل، رہبر کے قابل، رہنما کے قابل ایک ہستی کو مانتے ہیں، ایک شخصیت کو مانتے ہیں جن کو اللہ نے بڑا بنایا، ورفعنا لک ذکرک، جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن کی اطاعت کو اللہ نے نجات قرار دیا، جن کے متعلق کہا گیا لو بدعکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کی بھی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر اور اللہ کی توحید پر قائم تھا، یہ پلڑا بھاری ہو گیا، یہ استقامت قیامت والے دن نجات کا سبب بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید اور سنت پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور قیامت والے دن ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا کر اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ اپنی جنت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل